السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو چکے، 16واں پارہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سبق نمبر 61 ہے، سورہ کہف چل رہی ہے۔ سورہ کہف میں 16ویں پارے سے وہی واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ میرے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ آپ رہیں اور ان سے کچھ سیکھیں، علم سیکھیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے آپ نے سوال نہیں کرنا، انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا۔ لیکن پہلے ہی مرحلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی جس میں وہ سوار ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ اگر ان سألتک عن شیء، اب نہیں پوچھوں گا کچھ، اگر میں نے اب پوچھا آپ سے کچھ، فلا تو صاحبنی، پھر مجھے بے شک آپ ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ ظاہر ہے کھانا تو کچھ تھا ہی، کسی کے گھر سے کچھ مانگا کھانے کے لیے، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اسے سیدھا کھڑا کر دیا، یعنی اس دیوار کو بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا کہ بھئی ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں، یہ ہمیں کھانا نہیں دے رہے، ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے، اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کی دیوار بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں کھانا دے دیں۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہے ہمارے درمیان، اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ 3 دفعہ ہو گیا کہ آپ سوال کرنے سے باز نہیں رہے، آپ ہر دفعہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ظاہر باتیں بھی تو ایسی تھیں، کوئی بھی انسان اس پہ صبر نہیں کر سکتا۔ تیسری دفعہ بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، حضرت خضر نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ ہمارے درمیان فراق کا ٹائم ہے، جدائی کا ٹائم ہے، اب ہمارا ساتھ ختم ہوا یہاں پہ۔ ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات، اما السفینۃ، وہ جو کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔
میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے عیب دار کیا تاکہ وہ جب چھینے گا وہ دیکھے گا یہ تو کشتی، اس میں تو سوراخ ہے، وہ اسے چھوڑ دے گا اور ان مسکین بندوں کا، ان غریب آدمیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، حقیقت میں یہ ان کی خیر خواہی تھی۔ یہ پچھلی بات تو آپ کو نہیں پتا تھی، آپ تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے نا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل معاملہ یہ تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، تو اس کے والدین مومن تھے۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اس لیے اس لڑکے کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں نیک سیرت لڑکا عطا کرے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو لڑکے تھے، غلام ہوتا لڑکا، دو لڑکے تھے جو یتیم تھے، اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے۔ ظاہر ہے ان کے باپ نے کہیں، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، زیورات، رقم، دولت، خزانے وہ زیر زمین ہی دبا دیے جاتے تھے، کوئی ایسی نشانی رکھ لی جاتی تھی کہ ضرورت پڑنے پہ نکال لی جائے۔ اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہوں تو وہ اپنا خزانہ نکال دیں۔ اب دیکھیں اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا۔ یہ اس کے باپ کی نیکی کا صلہ ہے کہ اللہ ان کے بچوں کے لیے کتنی خیر خواہی ہے بچوں کے لیے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہوں تب وہ خزانہ نکالیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار ابھی ٹوٹ گئی ہے، ابھی وہ خزانہ نظر آ جائے گا لوگوں کو اور لوگ اس کو چھین لے جائیں گے تو یہ بچے تو محروم رہ جائیں گے۔ اس کے باپ کی نیکی کا صلہ یہ ہے کہ یہ خزانہ ان کے بچوں کے بڑے ہونے تک محفوظ رہے۔ اس لیے نافرمان اولاد کے والدین کو، خاص طور پہ باپ کو، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان کا باپ صالح تھا، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہوں تو وہ اپنا خزانہ نکال دیں۔ رحمتم من ربک، یہ سب آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے نہیں کیا، یہ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا۔ اب اس قصے سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت خضر نے جو یہ 3 کام کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان میں سے پہلے جو 2 کام ہیں نا، کشتی کو عیبدار کر دینا یا اس لڑکے کو قتل کر دینا، ان کی اجازت اللہ کی بھیجی ہوئی کسی بھی شریعت میں کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی کہ وہ کسی کو قتل کر دے۔ یہاں تک کہ الہام کی بنا پر بھی کوئی انسان اس کا مجاز نہیں، کوئی کہے مجھے خواب آیا ہے، مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا نافرمان ہے، اس کو مار دے، نہیں، اللہ نے یہ اجازت کسی شریعت میں دی نہیں۔ اور یہ بھی اجازت نہیں کہ کسی کی کوئی جو ملکیت ہو، کوئی بھی چیز، کوئی کشتی ہو یا جو بھی، وہ اس بنا پہ آپ اسے عیبدار کر دیں کہ آگے جا کے کوئی اسے چھین لے گا، اور کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دو کہ بڑا ہو کے یہ نافرمان بنے گا۔ اس لیے ہمیں جو بات یہاں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پہ نہیں کیے، بلکہ احکام مشیت کی بنا پہ کیے تھے، مشیت۔ اور ایسے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق سے کام لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے یہ کام لیتا ہے۔
اب یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پردہ اٹھا کر وہ کچھ دکھا دے کہ جو اس کارخانہ مشیت میں ہو رہا ہے اور کن مصلحتوں کے تحت کام ہوتا ہے، جنہیں سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اللہ ماں کو لے گیا۔ انسان تو نہیں سمجھ سکتا اس بات کو، اور اس لیے کہ جو اللہ کی جو مشیت ہے اس کو ہم نہیں جانتے، وہ پردے کے پیچھے ہے۔ یہ تو 3 واقعات ہیں جو اللہ نے ہمیں دکھا دیے۔ میرا خیال ہے کہ 3 ہی کافی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں نا کہ 3 واقعات ہی ہمیں سب کچھ سمجھا گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اگر صبر کر لیتے تو کچھ اور باتیں بھی شاید ان کو پتہ چل جاتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 3 بھی بہت ہیں۔ کوئی بھی جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بھی انسان دنیا سے جاتا ہے جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یا اللہ اس میں کیا حکمت تھی تیری، بیوی بعض اوقات بیچاری پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ ان کے باپ کو لے جاتا ہے۔ بظاہر ہمیں انسانوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا حکمت ہے اللہ، لیکن پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ اب اس واقعے سے ہمیں سمجھ آ گئی نا، اس لیے اب ہمیں اللہ کی مشیت پہ آنکھیں بند کر کے پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کے لیے جو بندے کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت خضر کے لیے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے بھی بندے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ خضر کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان تھے اور ان کو لمبی عمر دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ یہ فرشتے تھے، ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ کے کوئی مقرر فرشتے تھے جنہیں انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ فرمایا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے۔ یہاں یہ دوسرا واقعہ مکمل ہوا۔ اب تیسری بات جو کہ یہود نے سوال بھیجے تھے کہ ان سے پوچھیں ذرا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم ذی القرنین کہتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا۔ یہود کے تو یہ بڑے پسندیدہ بادشاہ تھے، اور ان کو پتا تھا ان کے بارے میں، تو ہم ہی جانتے ہیں، ہماری کتابوں میں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے یہود، اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، اور تھے بھی، اہل کتاب تھے، اہل علم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جن باتوں کا پتہ نہیں ہے وہ پوچھ لیا کرو اہل علم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ان سے پوچھیں ذی القرنین کے بارے میں، اگر تو وہ صحیح جواب دے دیں تو پھر سچے رسول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال آپ کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، یعنی ذی القرنین کو، اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے بہت قدرت بھی دی تھی، اقتدار بھی دیا تھا، وسائل بھی دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، مغرب کی طرف وہ چلے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہ، مغرب کی انتہائی سرحد پہ پہنچے، اور انہوں نے پایا، دیکھا وہاں سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہاں پہ ختم ہو گئی تھی دنیا،
مطلب یہ ہے کہ وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کو کہ سورج سمندر کے گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، وواجدہ عندہا قوما قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ یا تم ان کو تکلیف دو اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرو، یعنی اس قوم کے ساتھ آپ ان کی غلطیوں پہ ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ بھلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، یعنی جو ظالم ہوگا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، یعنی پہلی مہم جو ان کی تھی وہ جن لوگوں کے پاس گئے وہاں پہ ایسے لوگ تھے جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا اور یہ مغرب کی انتہائی سرحد تھی، وہاں پہ انہوں نے جو لوگ دیکھے ان کے بارے میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلی اختیار دیا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم ظالموں کو سزا دیں گے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ہم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم شروع کی، اس کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی مشرق کی انتہائی سرحد تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ گھر اس قسم کے بناتے تھے کہ اس کی دیواریں تو ہوتی تھیں لیکن چھت نہیں ہوتی تھی، یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر ایک تیسری مہم، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، لا یکادون یفقہون قولا، ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی یا ان کی کوئی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کوئی اشارے سے بات کر کے ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کچھ ٹیکس دیں یا کچھ پیسے دیں اس کام کے لیے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ایک دیوار، ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دے کہ وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ یاجوج اور ماجوج سے مراد ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے کچھ ممالک پر حملے کرتی رہی ہیں، اور ان کے یہ جو سیلاب تھے حملوں کے وقتاً فوقتاً ایشیا یورپ دونوں طرف رخ کرتے تھے، اور وہ جو لوگ تھے وہ ان سے بڑے تنگ تھے، ان کے اوپر بھی ان کے حملے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے حملوں سے بچانے کے لیے آپ ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار یا کوئی ایسا بند باندھ دیں کہ جو ہمیں ان کے حملوں سے بچا سکے۔ بس ایسے ہی تھا کہ دو طرف پہاڑ تھے، کوئی ایک ہی رستہ تھا جہاں پہ اگر ایک دیوار بنا دی جاتی تو ان کے حملے رک سکتے تھے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تمہاری طرف سے کوئی مالی معاونت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ آخر کار جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا، یعنی کہ دو طرف پہاڑ تھے، بیچ میں جتنا رستہ تھا جدھر سے حملے ہوتے تھے ان دونوں میں اس نے وہ جو چادریں منگوائی تھیں لوہے کی وہ بیچ میں نصب کر دیں، اور پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ اب آگ جلاؤ، قال انفخوا،
حتیٰ کہ جب یہ لوہے کی دیواریں بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئیں آگ جلا جلا کے، تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا. یہ بند پھر ایسا بن گیا، ظاہر اب پہلے لوہے کی چادریں لگائی گئیں، لیکن یہ اس زمانے میں کتنا مضبوط کام کیا گیا. پھر ان کو گرم کیا گیا، پھر پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈالا گیا. پتہ نہیں اب کس طریقے سے کیسے ان کو اوپر لے جا کے ڈالا جاتا ہوگا. پھر وہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا تو ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. نہ تو وہ اس پہ چڑھ کے آ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے. ظاہر تانبا لوہا بہت سخت دیوار بن گئی. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی قیامت تک یہ ان کے حملوں سے تم محفوظ ہو گئے، لیکن ایک وقت آئے گا میرے رب کے وعدے کا وقت، یعنی جب قرب قیامت، پھر یہ دیوار کو اللہ تعالیٰ خود ہی پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. ایسے جمع کریں گے کہ جیسے جمع کرنے کا حق ہوتا ہے. جمعا فجمعناہم جمعا، ایسے ہم ان کو اکٹھا کریں گے کہ جیسے کرنا چاہیے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی ایسے کہ جیسے لانے کا حق ہوتا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. کانت اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھیں پردے میں تھیں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، میری یاد کو بھولے ہوئے تھے، میری یاد سے میرے ذکر سے اندھے بنے ہوئے تھے، اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اس دن سب نظر آنے لگ جائے گا ان کو. سورہ قاف میں آتا ہے نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج سب پردے ہٹا دیے ہم نے تمہاری نگاہوں سے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے، آج سب نظر آ رہا ہے، سب کچھ نگاہ کے سامنے آ گیا. وہ جو غیب کے پردے تھے سب ہٹ گئے. جن چیزوں کو تم مان کے نہیں دیتے تھے اب وہ سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گیا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ میرے علاوہ میرے بندوں کو میرا اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی. اب ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی مہمان آتا ہے کبھی آ کے وہ بیٹھے گا ہی تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہم دیتے ہیں. کبھی ہم جوس پیش کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی سوپ دیتے ہیں، کبھی ہم پانی یا کچھ سے ہم یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو بھی کھانا ہے یا چائے تو بھی دیں گے، لیکن ابھی یہ ابتدائی نزول ہوتی ہے، اسے عربی میں نزول کہا جاتا ہے، ابتدائی مہمان نوازی. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ ان سے جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹونٹ کر رہے ہیں انہیں. مہمان نوازی تو نہیں ہوتی پھر جہنم کی آگ کے ذریعے تو نہیں مہمان نوازی کی جاتی، یہ ضیافت تو نہیں ہوتی. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ان کی مہمان نوازی آگ ہی سے ہوگی.
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، نبی ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام لوگ کون ہیں؟ چونکہ اس صورت میں مادیت کے پیچھے چلنے والے لوگ، ان کی مثالیں دی گئیں، جنہوں نے مادہ پرستی کا بے لگام گھوڑا سر پٹ دوڑایا ہوا ہے، جو دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، نہ اپنے رب کی یاد، نہ اس کے کلام کی فکر، نہ آخرت کی فکر۔ فرمایا ایسے لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد، ساری کوششیں سیدھے رستے سے بھٹکی رہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سونے پہ سہاگا کیا کہ وہ یہ بھی سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جب انسان اپنی کسی برائی کو برائی سمجھے ہی نہ، جو مریض اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھے گا تو وہ علاج کیسے کرے؟ مایا ان سے کہہ دو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون سے لوگ ہیں، نامراد کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ساری محنتیں ایسی کر رہے ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کھو گئی ہیں ان کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی نیک کام کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں اللہ کے سامنے حاضری کا کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہی فردوس کے باغات میں کی جائے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل ہی نہیں کرے گا، وہ جانا ہی نہیں چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنات الفردوس۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ رب کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی کام، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کلمات، وہ سب اللہ کے کلمات ہیں، جو بھی اللہ کے کام ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، ان کو لکھنے کے لیے سب سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ لقمان میں کہ سب درختوں کے قلم بن جائیں، سب سمندروں کی روشنائی بن جائے، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگی، اور 7 سمندر اور بھی بے شک ہوں تو بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ انما الہکم الہ واحد،
کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہاں پہ سورہ کہف ختم ہوئی۔ سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اس کی آیات کچھ حفظ بھی کریں۔ یہ وہ سورت ہے جو پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رات کے وقت میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کے سپاس ہی ان کا ایک جانور بندھا ہوا تھا جو بتک جاتا تھا، جب وہ پڑھنا شروع کرتے وہ اچھلنا شروع کر دیتا، جب چپ کر جاتے وہ بھی سکون سے کھڑا ہو جاتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا فرشتے نازل ہو رہے تھے، سکینت اتر رہی تھی، اور ان کو فرشتوں کو دیکھ کر یہ بتک رہا تھا۔ کوشش کیا کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی عادت ڈالیں، ہمیشہ سورت کو، جمعے کو تو خاص طور پہ روزانہ بھی کچھ آیات نماز میں پڑھا کریں۔ سورت مریم، سورہ مریم بھی ایز یوزول مکی صورت ہے، جیسا کہ مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس میں چونکہ حضرت مریم کا قصہ بھی آیا ہے، اس لیے اسے سورہ مریم کہا جاتا ہے، نام اس کا جو ہے اس وجہ سے ہے۔ سورہ مریم جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے زاد راہ کے طور پہ عطا ہوئی۔ ان قریب انہیں نجاشی کے دربار میں جو مشکلات پیش آنے والی تھیں، ان آیات کی پھر اللہ جو آیات نازل کی تھی وہاں ان کی ضرورت تھی، تو اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو بلایا گیا، نجاشی سے یہ کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیں، اس نے تو نہیں بھیجنے کی رضامندی ظاہر کی، اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب بھی کیا، ان سے پوچھا بھی، لیکن پھر عمرو بن عاص نے ایک دفعہ پھر جا کے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ پوچھیں۔ پھر بلایا گیا، وہاں پہ حضرت جعفر طیار نے ایک تقریر کی، وہ آپ چھوٹے ہوتے ہی ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں وہ پڑھتے آئے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ حضرت علی کے بھائی جو حضرت جعفر تھے، انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی، جس پہ نجاشی پہ بہت اچھا اثر ہوا، اور اس نے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ جو باتیں تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی ہیں، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد قریش کی سفارت واپس چلی گئی، اور اس نے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر بھی سونا دے دو تو میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ سورت مریم کی آیات پڑھتے ہیں کچھ، باقی تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ ایک تو یہ اس لحاظ سے یہ سورت منفرد ہے کہ اس میں ایک ہی جگہ پہ 5 حروف مقطعات آئے۔ حضرت زکریا کا شروع میں ذکر ہے، حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے پکارا، نادا ربہ نداء خفیا، پکارنے کا ایک انداز ہمیں سکھا دیا گیا، چپکے باتیں کیا کرو اپنے رب سے۔ کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اس نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں تو گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے میرے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر تو نامراد ہوا ہی نہیں، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر۔ 3 وجوہات بتا دی، ایک تو یہ کہ اپنی بھی کمزوری بتا دی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسری بات یہ بتائی کہ تجھے پکار کے تو میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، اور یہ کہ تیسری بات یہ کہ مجھے پیچھے سے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور یہ بھی کہ بیوی میری بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو اپنے فضل خاص سے مجھے ایک وارث عطا کر دے، اور جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے رب اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ ابھی بچہ ملا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنا پسندیدہ انسان اسے بنانا۔ جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے ساتھ ہی دعا قبول کی اور بیٹے کا نام بھی رکھ دیا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا،
اب جب دعا قبول ہوتی ہوئی دیکھی، عرض کیا اے میرے رب، بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، اب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، 3 دن خاموش رہے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، انسبحوا بکرۃ و عشیٰ۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں بیچ میں کتنا گیپ ہے، اور یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اب ان کو حکم دے رہے ہیں، یعنی بیچ میں وہ سارا جو ہے نا ان کا بچپن کا تمنا، ان کا بڑا ہونا، وہ سب چھوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام دو۔ پھر ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی ہم نے انہیں صلاحیت عطا کی، فیصلہ کرنے کی، قوت فیصلہ، دین کی سمجھ، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور اپنے والدین کا فرما بردار بنایا۔ وہ جبار نہیں تھا اور نہ نافرمان تھا۔ کتنی خوبیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو خوبیاں اور اوپر سے بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ سلام و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ ابھی دعا مانگ رہے ہیں والد، تو ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور بڑے ہی معجزانہ طریقے سے، بیوی بانجھ ہے، 120 سال ان کی عمر ہے، بیوی 98 ایئرس کی ہے، کوئی آثار نہیں نظر آتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ اس عمر میں اللہ نے اولاد بھی دی، بیٹے کا نام بھی خود ہی رکھا، اور پھر اس کی خوبیاں خود ہی بتا رہے ہیں۔ ہم نے اسے اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی، پاکیزگی عطا کی، پرہیزگار بنایا، والدین کا حق شناس بنایا۔ وہ جبار نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ نافرمان نہیں تھا۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ جس دن پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی، جب وہ مرے گا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت یحییٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔